جاگیرداری اور جاگیردارانہ کلچر، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ یورپی فیوڈلزم کی تعریف۔ فیوڈلزم کا لفظ لاطینی زبان کے فیوڈال سے نکلا ہے۔ فرانسیسی میں آ کر یہ فیوڈالتے ہو گیا اور پھر یہاں سے یہ یورپ کی دوسری زبانوں میں گیا۔ اس سے پہلے اس مفہوم کو فیف ہولڈرز کے ذریعے ادا کیا جاتا تھا۔ ولیم فاتح نے جب انگلستان کو فتح کیا اور اپنے سرمایوں میں جو فیف تقسیم کیے وہ نارمن فرانسیسی میں فیف کہلاتی تھیں، جس میں یہ معاہدہ تھا کہ فیف ہولڈرز بادشاہ کو سپاہی اور گھوڑے فراہم کرے گا۔ فیوڈلزم کا ارتقاء۔ یورپ میں فیوڈلزم رومی سلطنت کے زوال اور جرمن قبائل کی فتوحات کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اگرچہ اس نظام کے جراثیم اس فوجی نظام میں بھی موجود تھے جو کہ رومیوں کے عہد میں قائم تھا۔ جب یہ پرانا نظام ٹوٹا تو اس کی وجہ سے پیداواری رشتوں نے نئے پیداواری ذرائع کے لیے فیوڈلزم کے نظام کی تشکیل کی۔ اس نظام کا ارتقاء آہستہ آہستہ ہوا۔ جب اٹلی اور گال کے شہر جرمن قبیلوں کے حملوں کی وجہ سے غیر محفوظ ہوئے اور شہروں میں لوٹ مار ہونے لگی تو یہاں سے امراء اپنی حفاظت کے لیے دیہاتوں میں چلے گئے اور شہروں کو بغیر کسی حفاظت کے چھوڑ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں شہر ویران ہونے شروع ہو گئے اور امپائر کے دنوں کے تعمیر شدہ عالی شان عمارتیں خستہ و شکستہ ہو کر ملبہ کا ڈھیر ہونے لگیں۔ سیاسی طاقت کے زوال کی وجہ سے شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر استعمال کے قابل نہ رہیں، جس کی وجہ سے گاؤں اور شہر اور آبادیاں ایک دوسرے سے کٹ گئیں۔ شاہراہوں کی اس تباہی کے ساتھ ساتھ ڈاکوؤں اور لٹیروں کی سرگرمیوں نے تاجروں کو اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ تجارتی مال لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ اس لیے شہروں کے زوال کے ساتھ ساتھ تجارت کا بھی زوال ہوا۔ ان حالات میں ہر گاؤں اور قصبے کی یہ ضرورت بن گئی کہ وہ خود کفیل ہو۔ اس لیے گاؤں محض کاشتکاروں کا نہیں رہا بلکہ آبادی کی دوسری ضروریات پوری کرنے کے لیے یہاں موچی، جولاہا، لوہار، معمار اور دوسرے دستکار اور ہنرمند آ گئے، جنہوں نے معاشی طور پر گاؤں کو خود کفیل بنانے میں مدد دی۔ اس سیاسی ابتری کے زمانے میں وہ سردار کہ جس کے پاس فوج تھی اسے یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنی فوجی طاقت کے سہارے کسانوں کو اپنی فصل اور گھروں کی حفاظت کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے فوجی سردار کی حفاظت میں آنا قبول کر لیا۔ لہٰذا جہاں ایک طرف گاؤں معاشی طور پر خود کفیل ہوا وہاں اس کے انتظامات فیوڈل لارڈ کے پاس چلے گئے۔ اب وہ گاؤں کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس کی اپنی عدالت تھی جہاں وہ لوگوں کے جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا۔ اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ سخت جرائم پر سزائے موت دے یا جرمانہ عائد کرے، لوگوں پر ٹیکس لگانا، قیمتوں کا تعین کرنا، ان کی سہولت کے لیے سڑکیں اور پل بنوانا اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کی رہائش گاہ ایک شاندار محل ہوا کرتی تھی۔ اس طرح 3 صدی سے لے کر 5ویں صدی عیسوی کے درمیان کسانوں اور فیوڈل لارڈز میں جو تعلقات اور رشتے پیدا ہوئے ان میں سب سے اہم عنصر یہ تھا کہ فیوڈل لارڈز ان کا سرپرست، محافظ اور نگہبان بن گیا تھا، جو نہ صرف ان کا دفاع کرتا تھا بلکہ ان کے درمیان امن و امان بھی برقرار رکھتا تھا۔ اس کے بدلے میں لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے اور اس کے لیے فوجی خدمت انجام دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ اسے ٹیکس دیتے تھے اور اپنی زائد پیداوار اس کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ وہ اپنی فوج، حویلی اور ذاتی اخراجات پورے کر سکے۔ جب یورپ میں کارولینجین اور سلطنتیں قائم ہوئیں تو انہوں نے اپنے جرنیلوں اور اعلیٰ عہدیداروں کو جاگیریں دیں تاکہ وہ ان کی مدد سے حکومت کر سکیں۔ لیکن جب 9ویں اور 10ویں صدی میں یہ خاندان کمزور ہوئے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیوڈل لارڈز نے جاگیروں پر قبضہ کر لیا اور ان کو خاندانی طور پر موروثی بنا لیا۔
یورپ کے سیاسی حالات نے انہیں خود مختار ہونے میں مدد دی، کیونکہ جب عربوں، نورس اور میگیاز نے امپائر پر حملہ شروع کیے تو ان حملوں کے نتیجے میں مرکزی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی اور مقامی فیوڈلز اپنے اختیارات بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے علاقوں کی دفاع کی ذمہ داری خود لے لی۔ چونکہ اس دور میں حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے گھڑ سواروں کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے فرانس، نارمن انگلستان اور اسپین میں گھڑ سواروں کی اہمیت بڑھ گئی۔ ان حملوں کی وجہ سے حفاظت کی خاطر لوگ اپنے گھر لاڈ کے قلعے یا قلعہ بند خانقاہ کے گرد بناتے تھے، اس لیے کہ لاڈ کا لفظ لا وارڈ سے نکلا ہے۔ اس کے برعکس ڈیوک کے معنی اس شخص کے ہیں جو رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح سے سربراہ کے لیے لاطینی میں ڈومینس، اطالوی میں سینیور، فرانسیسی میں سینیور، جرمن میں ہر اور انگریزی میں یہ لاڈ ہو گیا۔ اس کے محل کے گرد 50 سے لے کر 500 تک کسان رہا کرتے تھے۔ گاؤں جائیداد کا ایک حصہ ہوتا تھا جس کے انتظام کے لیے عہدیدار لاڈ مقرر کرتا تھا۔ لاڈ کی اس قربت کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں میں اس کے لیے وفاداری کے جذبات پیدا ہوئے۔ فیوڈلزم کی بنیاد باہمی تعلقات اور وفاداری پر تھی۔ کسان اپنے لاڈ کے لیے فوجی خدمات سر انجام دیتا تھا، جس کے عوض وہ اسے موروثی طور پر کاشت کے لیے زمین دے دیتا تھا۔ اس کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ معمولی فیس دے کر اس کا تنور روٹی پکانے کے لیے، اس کی مل آٹا پیسنے کے لیے، اس کے آلات شراب کشید کرنے کے لیے اور اس کا جنگل لکڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ لاڈ کسانوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کی بے دخلی سے گریز کرتا تھا، بلکہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اس کی زمین پر انہیں برقرار رکھے۔ ابتدا میں جاگیر یا زمین کی موروثی حیثیت نہیں تھی۔ فیوڈل لاڈ جسے یہ زمین دی گئی تھی، اس کے مرنے کے بعد خاندان کا حق اس پر سے ختم ہو جاتا تھا، مگر بعد میں اس میں تبدیلی آئی اور ان خاندانوں نے جو جاگیروں کے مالک تھے یہ کوشش کی کہ اسے موروثی کر دیا جائے۔ 868 عیسوی میں چارلز دی بالڈ کے زمانے میں وراثت کا اصول اس شرط پر قائم ہوا کہ اگر لڑکا قابل و لائق ہو تو وہ وارث ہوگا، لیکن لڑکے کی قابلیت و ذہانت کے بارے میں معیار قائم کرنا مشکل تھا، اس لیے اس شرط نے جائیداد پر خاندان کا حق قائم کر دیا۔ آگے چل کر جائیداد و جاگیر کی کئی شکلیں ابھریں۔ مثلاً اس کی ایک شکل یہ تھی کہ جاگیر کو وقتی طور پر یا زندگی بھر کے لیے کسی امیر یا جاگیردار کو استعمال کے لیے دے دیا جائے تاکہ اس کا لینے والا اس سے فائدہ اٹھائے۔ جاگیر کی دوسری قسم قابل ورثہ ہوتی تھی۔ پہلے زندگی بھر کے لیے دی جاتی تھی، پھر اسے وراثت میں تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ تیسری قسم وہ جاگیر تھی جو 3 پشتوں کے لیے دی جاتی تھی۔ وراثت کے اصول کے تحت جائیداد بڑے لڑکے کو ملتی تھی۔ رومیوں میں یہ اصول نہیں تھا، لیکن بعد میں جائیداد کے تحفظ کے لیے یہ اصول قائم ہوا۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ بڑا لڑکا پختہ ذہن کا مالک ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جائیداد اس کے پاس جائے جو اسے برقرار رکھ سکے اور فوجی خدمات و معاشی ضروریات کو بحسن و خوبی سر انجام دے سکے۔ چھوٹے لڑکے جائیداد سے محروم ہو کر دوسری خدمات پوری کرتے تھے، ان میں سے اکثر فوجی مہم جو بن جاتے تھے اور خود سے علیحدہ جائیداد بناتے تھے۔ ویسل، بڑے فیوڈل لاڈ اپنے متوسلین کو جو ویسل کہلاتے تھے ان کی خدمات کے عوض زمین کا ایک حصہ مع کسانوں کے دے دیتے تھے، مگر زمین کا مالک لاڈ ہی رہتا تھا۔ یہ ویسل اپنی زمین کو آگے چل کر اور دوسرے متوسلین کو دے دیتے تھے اور ان کے درمیان تعلقات و شرائط کی نوعیت وہی ہوتی تھی جو کہ اس کے اور لاڈ کے درمیان ہوتی تھی۔ اس طرح معاشرہ میں جاگیرداروں کی درجہ بندی ہو گئی۔ اس میں سب سے اوپر بادشاہ ہوتا تھا، پھر فیوڈل لاڈ،
پھر اس کے ویسلز اور پھر ان کے ویسلز۔ انہیں آپس میں ملانے والا رشتہ ان کے معاشی و سیاسی مفادات ہوتے تھے۔ یہ نہ صرف ایک دوسرے کے وفادار رہتے تھے بلکہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ ایک ویسل لارڈ سے جاگیر پانے کے بعد مخصوص قسم کی رسومات سے گزرتا تھا۔ جاگیر کے عوض اس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ لارڈ کی خدمت کرے۔ اس کے لیے اسے باقاعدہ عہد لینا پڑتا تھا۔ یہ عہد بائبل یا مقدس تبرکات پر لیا جاتا تھا۔ بائبل یا تبرکات کی اہمیت قرون وسطیٰ میں عقیدے کے لحاظ سے تھی، کیونکہ اس کے بعد بدعہدی کرنے والا خدا یا ولیوں کے ساتھ بدعہدی کرتا تھا، اس وجہ سے ان میں سزا کا خوف رہتا تھا۔ وفاداری کے عہد کی یہ رسم مجلس میں ادا کی جاتی تھی۔ اس میں ویسل ننگے سر لارڈ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور مع ہتھیاروں کے اس کے سامنے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں کے درمیان رکھتا تھا۔ لارڈ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھک لیتا تھا۔ یہ وفاداری کا اظہار تھا۔ لارڈ اس عمل سے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا تھا۔ ہاتھوں کے اس عمل سے خود سر سپردگی یا خود کو دوسرے کے حوالے کرنا تھا۔ اسی سے یہ محاورہ نکلا، ہاتھ تھمانا، ہاتھ میں ہاتھ دینا وغیرہ۔ اس کے بعد وہ لارڈ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا تھا اور اس سے وفاداری کا عہد کرتا تھا۔ اس رسم کے بعد لارڈ اسے اٹھاتا تھا اور اس کو بطور علامت گھاس، عصا اور دستانے دیتا تھا۔ ویسل اس سے یہ عہد کرتا تھا کہ وہ اپنے لارڈ پر کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ اگر اس کے خلاف کوئی سازش ہوگی تو اسے اطلاع دے گا، جنگ میں اس کی مدد کرے گا اور اسے میدان جنگ میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ لارڈ کی بیوی، بہن یا بیٹی کو نہ تو ورغلائے گا اور نہ ہی ان کی عزت لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ عہد نامہ ٹوٹنے کی وجوہات یہ تھیں کہ اگر لارڈ اسے قتل کرنے کی کوشش کرے، اسے مارے، اس کی جائیداد میں سے حصہ لے، اسے غلام بنانے کی کوشش کرے، اس پر تلوار سے حملہ کرے، اس کی حفاظت نہ کرے، اس کی بیوی اور لڑکی کو ورغلائے، ایسی صورت میں ویسل دستانے پھینک کر وفاداری کا عہد توڑ لیتا تھا۔ 9ویں صدی تک جاتے جاتے یہ صورت ہوئی کہ ایک ویسل کئی لارڈز رکھ لیتا تھا۔ اس وجہ سے عہد نامہ کمزور ہو گیا، کیونکہ اگر ان لارڈز کے درمیان جنگ ہو جائے کہ جن کا وہ ویسل ہے تو اس کے لیے یہ مشکل ہو جاتا کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ اس عہد نامے سے یہ واضح ہوتا کہ سیاسی حالات کی وجہ سے لارڈ اور ویسل کے درمیان بد اعتمادی کی فضا موجود تھی۔ اس لیے وہ عہد نامہ کو، جس میں ایک طرف مذہب شامل ہو جاتا تھا اور دوسری طرف رسومات اور لوگوں کی شہادت، ان بنیادوں پر وہ اسے مستحکم کرتے تھے۔ دونوں جانب سے عورتوں کے سلسلے میں جو عہد لیا جاتا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کس قدر غیر محفوظ تھی۔ اس لیے اس کی حفاظت کے لیے عہد نامہ میں اس دفعہ کو شامل کر دیا گیا۔ لیکن تاریخی شہادتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس عہد نامے کے باوجود دونوں طرف سے بد اعتمادی کی فضا قائم رہتی تھی اور موقع ملنے پر دونوں ہی اپنے عہد کو توڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ابتدا میں ویسل کو ملنے والی جاگیر مورثی نہیں ہوتی تھی، مگر وقت کے ساتھ یہ مورثی ہو گئی۔ باپ کے مرنے پر بیٹا کچھ رقم دے کر اس کا وارث ہو جاتا تھا۔ اگر لڑکا نابالغ ہوتا تو اس صورت میں یہ لارڈ کی وارڈشپ میں رہتا تھا۔ لڑکی کی صورت میں بھی وارڈشپ کا دستور تھا۔ ویسل کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ اگر لارڈ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے تو اس کی تاوان کی رقم میں وہ حصہ دے گا۔ جب لارڈ کا بڑا لڑکا نائٹ ہوتا اور اس کی لڑکیوں کی شادی ہوتی تو اس صورت میں بھی ویسل کو رقم دینی ہوتی تھی۔ چرچ بطور فیوڈل ادارہ۔ یورپ میں بھی چرچ ایک فیوڈل ادارہ بن گیا تھا، کیونکہ بادشاہ اور بڑے فیوڈل لارڈز ثواب کی خاطر اور چرچ کی حمایت کی خاطر اسے بطور عطیہ زمین دیا کرتے تھے۔ اس نے چرچ کو یورپ کا سب سے بڑا فیوڈل ادارہ بنا دیا۔ چرچ کے عہدیدار آرچ بشپ، بشپ اور بادشاہ سے وفاداری کا حلف لینے لگے
اور انہیں ڈیوک اور کاؤنٹ کے خطابات ملنے لگے۔ یہ جاگیریں چونکہ چرچ کی ملکیت ہوتی تھیں، اس لیے اس کے منتظمین اور عہدیدار بدلتے رہتے تھے، مگر ان کی آمدنی چرچ کو جاتی تھی۔ چرچ کی دولت کی وجہ سے طبقہ امراء کے لڑکے چرچ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے تھے۔ چرچ کو بھی فیوڈل لارڈز کی طرح سکہ ڈھالنے، عدالت میں فیصلے کرنے، زراعت کا انتظام سنبھالنے اور فوجی خدمات انجام دینے کے اختیارات ہوتے تھے۔ خاص حالات میں جب حکمرانوں کی مالی حالت خراب ہوتی تھی تو اس وقت وہ چرچ کی زمینوں پر قبضہ بھی کر لیتے تھے، مگر اس کا انحصار اس پر تھا کہ حکمران کس قدر طاقتور ہے۔ فرانسیسی انقلاب میں بھی چرچ کی زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں فروخت کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت ریاست کی مالی حالت خراب تھی اور اسے اپنے دفاع کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ صرف یا کسان۔ فیوڈل نظام میں صرف یا کسان اپنے لارڈ کی زمین پر کاشت کرتا تھا۔ اس کے مالک کو اس بات کی آزادی تھی کہ جب وہ چاہے اسے زمینوں سے بے دخل کر دے۔ اس کے مرنے پر اگر مالک چاہتا تو کاشت کا حق اس کے لڑکوں کو دے دیتا تھا۔ فرانس میں مالک اپنے صرف کو فروخت بھی کر سکتا تھا یا وقتی طور پر اس کی محنت کا معاوضہ لے کر اس کی خدمات دوسرے کے حوالے کر دیتا تھا۔ اگر وہ آزادی کا خواہش مند ہوتا تو اسے اپنا تمام اثاثہ مالک کے حوالے کرنا پڑتا تھا۔ روس میں جب جاگیر فروخت کی جاتی تھی تو اس کے ساتھ میں کسانوں کو بھی فروخت کیا جاتا تھا۔ اس طرح انہیں زمین کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ انگلستان میں کسانوں کو بھی فروخت کر دیا جاتا تھا، اس طرح انہیں زمین کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ انگلستان میں کسان پر پابندی تھی کہ وہ گاؤں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ فرار ہوتا تو اس کا ایسے ہی تعاقب کیا جاتا جیسے بھاگے ہوئے غلام کا۔ اسے لاتعداد ٹیکس دینے ہوتے تھے۔ فیوڈل لارڈز کی معرفت حکومت کا ٹیکس، اس کے بعد فصل، مویشیوں اور چرچ کا ٹیکس، کھیت میں کام کے علاوہ بیگار کے طور پر اس سے جنگل صاف کرائے جاتے تھے، دلدلیں پایاب کرائی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ نہروں کا کھودنا اور نہروں پر بند باندھنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھے۔ اسے لارڈ کا اناج پینا، روٹی پکانا اور بیئر کشید کرنا بھی پڑتا تھا۔ اگر لارڈ کی مرضی ہوتی تو اس کے کام کا اسے معمولی معاوضہ دے دیا کرتا تھا۔ اگر وہ دریا یا نہر سے مچھلیاں پکڑتا، جنگل میں شکار کرتا اور خالی زمینوں پر مویشی چراتا تو اسے ان کا بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ اگر اس کا کوئی مقدمہ لارڈ کی عدالت میں جاتا تو اس کے جرم کے حساب سے اسے فیس دینی ہوتی تھی۔ اگر اس کا لارڈ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو اس کے تاوان کی رقم بھی انہی سے لی جاتی تھی۔ وہ مارکیٹ یا گاؤں کے میلے میں جو چیز بھی فروخت کرتا اس پر ٹیکس دینا ہوتا تھا۔ اسے یہ اجازت نہیں تھی کہ مارکیٹ میں وہ لارڈ کی بیئر یا شراب سے پہلے اپنی بیئر یا شراب بیچے۔ اگر اس کا لڑکا تعلیم حاصل کرنا چاہتا یا چرچ کی ملازمت کا خواہش مند ہوتا تو اسے جرمانہ دینا پڑتا تھا، کیونکہ اس صورت میں کھیت میں کام کرنے والے کم ہو جاتے تھے۔ اسی لیے جب انگلستان میں سنڈے اسکول شروع ہوا تو فیوڈل لارڈز کی طرف سے یہ شرط تھی کہ لڑکوں کو صرف پڑھنا سکھایا جائے گا، لکھنا نہیں، کیونکہ اس صورت میں وہ ملازمت کر کے باہر جا سکتے تھے۔ اگر وہ لڑکے یا لڑکی کی شادی کرتا تو اسے اس کے لیے اجازت لینی ہوتی تھی۔ پرانی روایت کے تحت لارڈ کو پہلی رات کا حق تھا، بعد میں کسان جرمانہ دے کر اس حق کو خرید لیتا تھا۔ اگر کسی لڑکی یا عورت کے کسی سے ناجائز تعلقات ہوتے تھے تو لارڈ اس کی تمام اشیاء ضبط کر لیتا تھا۔ اگر کسان لاولد مر جاتا تو اس صورت میں اس کا مکان پر لارڈ قبضہ کر لیتا۔ کسان کی زندگی ٹیکسوں کے بہتات اور کم آمدنی کی وجہ سے انتہائی مفلسی اور اسرت میں گزرتی تھی۔ اس کے رہنے کے لیے کچے مکانات ہوتے تھے جن میں مشکل سے 1 یا 2 کمرے ہوتے تھے۔ یہیں پر آتش دان، تندور اور آٹا گوندھنے کی نامز ہوتی تھی۔
आतिशदान के करीब घास या परों से भरा हुआ गद्दा होता था। उस पर रात को तमाम घर वाले सोया करते थे। सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता था, इसलिए कमरे में सख्त बदबू हुआ करती थी। मकान के करीब मवेशियों का बाड़ा होता था। किसान का लिबास सादा होता था। कमीज़ कपड़े या खाल की बनी हुई होती थी। उनकी अक्सरियत अनपढ़ होती थी, लेकिन अगर कोई लिख पढ़ जाता था तो वो अनपढ़ फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए गुस्सा और तौहीन का बायस होता था। हालात की सख्ती ने उसमें गुस्सा, दुरुस्तगी और खुरदरापन पैदा कर दिया था। इस माहौल में तो हम परस्ती फ़रोग़ थी। मज़हब से उसे कोई ज़्यादा लगाव नहीं था, मगर मजबूरन उसे इबादत में शिरकत करना पड़ती थी। उसका समाजी रुतबा माशरे में इंतहाई कमतर था। ना तो उसे काबिल इज़्ज़त समझा जाता था और ना ही उसका एहतराम किया जाता था। अताअत व फरमाबरदारी और वफ़ादारी के जज्बात ने उसकी शख्सियत को कुचल कर रख दिया था। आला तबका की नज़रों में वो एक जाहिल, वहशी, उजड़ और गैर मुहज़्ज़ब था, जिसके कोई हुकूक नहीं थे, सिर्फ फ़राइज़ थे। सियासी और समाजी शऊर की कमी की वजह से वो इस निज़ाम का आदी था और इसके ख़िलाफ़ बगावत को वो जुर्म गर्दानता था। 1897 ईस्वी में चेखोव ने रूस के किसानों के बारे में लिखा था कि ये लोग गांव में मवेशियों की तरह रहते हैं। उनके साथ उठना और बैठना दो भर है, क्योंकि ये जाहिल, गलीज़, गंदे, बेईमान और नशाबाज हैं। ये एक दूसरे के साथ पुरअमन नहीं रह सकते, क्योंकि ये झगड़ालू हैं। वो हर एक पर शुबा करते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और हर एक से डरते हैं। फिर वो ये सवाल करता है कि आखिर इनकी ये हालत क्यों है। इसका जवाब देते हुए लिखता है कि ये इसलिए है क्योंकि ये सख्त मेहनत करते हैं। सर्दी की सख्ती, ख़राब फसलों, खाने की कमी और किसी मदद की तवक्को ना होने से उनका किरदार इस तरह से तश्कील पा गया है। किसान की ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं था और ना तब्दीली का कोई अंसर उनके रोज़मर्रा के मामूलात में फ़र्क लाता था। ये विलन कहलाते थे, जिसका मतलब था कि लॉर्ड के ग़ुलाम या उसके ताबेदार। इसी के बाद विलेनिटी का लफ्ज़ निकला, जिसके माना बदमाशी और गुंडागर्दी होते हैं। किसानों में कोई हीरो या अजीम शख्सियत पैदा नहीं हुई कि जिसे तारीख़ में बड़ा तस्लीम किया गया हो। उन्हें बाग़ी, मस्खरे और भांड समझा जाता था, मगर यही लोग थे जो मेहनत करते थे, पैदावारी अमल में हिस्सा लेते थे। उन्हें की मेहनत पर कमाई हुई दौलत पर फ्यूडलिज़म कल्चर की बुनियाद थी। तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी है कि जो कल्चर उन्होंने पैदा किया, उसी में उनको हकीर समझा गया। चर्च और कैथेड्रल, मोहल्लात और बागात, अदब और शायरी, रक़्स और मौसीकी जो उनकी मेहनत के नतीजे में तख्लीक हुई, उसी में से ये गायब हैं। चर्च और कैथेड्रल में उनकी जगह सबसे पीछे होती थी। मुसव्वरों और मुजस्समा साजी के वक्त उनको छोटा और भद्दा दिखाया जाता था। शेर व शायरी में उनका तमस्खर उड़ाया जाता था और तारीख़ के सफ़हात में उनका कोई ज़िक्र नहीं होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसान महज जुल्म सहने वाले हों। तारीख़ में उनकी बगावतें भी हैं कि जो वक्तन फ़वक्तन उन्होंने फ्यूडल निज़ाम और उसकी सख्तियों के ख़िलाफ़ की। 14वीं सदी के अंदर किसानों की बगावतों का एक सिलसिला है जो मग़रबी यूरोप में चला। 1323 ईस्वी से लेकर 1327 ईस्वी में फ्लैंडर्स में, 1358 ईस्वी में पेरिस की बगावत और 1381 ईस्वी में इंग्लिस्तान में, ईस्ट इंग्लिसिया में, स्पेन और जर्मन में भी किसानों की बगावतें हुईं। 18वीं सदी में रूस में पेगाशॉव की सरबराही में सबसे बड़ी किसानों की बगावत हुई। अगरचे उन बगावतों को सख्ती से कुचल दिया गया, मगर इससे यह ज़रूर साबित हुआ कि किसानों में नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ शऊर मौजूद था और ये कहना सही नहीं है कि वो महज वहशी और जाहिल थे और निज़ाम से मुतमईन थे। इम्तियाज़ात व मराआत। फ्यूडल माशरे की अहम खसूसियत तबक़ाती फ़र्क को बरकरार रखना, बल्कि उसे मजबूत बनाना था।
اس لیے اس کا اظہار ان امتیازات و علامات سے کیا جاتا تھا کہ جو طبقہ اعلیٰ کے پاس تھیں۔ مثلاً ہتھیار رکھنے کی اجازت صرف امراء کو تھی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑنا اور ہتھیار بند ہو کر لڑنا بھی امراء کے لیے مخصوص تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس زمانے میں ہتھیار اور جنگ کا اسلحہ اتنا مہنگا تھا کہ صرف امراء ہی انہیں خرید سکتے تھے۔ اس لیے پہلے یہ ان کی مراعات بنی اور پھر قانون بن گیا۔ اس کے علاوہ فرق کو قائم رکھنے کے لیے نائٹ، امیر اور فیوڈل لارڈ کے لیے کاشتکاری کرنا، ہاتھ سے کام کرنا اور محنت کرنا ممنوع ہو گیا۔ فیوڈل لارڈ کی برتری اور اقتدار کو قائم کرنے کے لیے اسے یہ حق تھا کہ وہ اپنی رعایا کو سزا دے سکتا ہے۔ اس لیے اس عہد میں ہمیں سخت اور مثالی سزاؤں کا ذکر ملتا ہے کہ جن میں کوڑے مارنا، چہرے کو داغنا، دروغ گوئی اور توہین کے کلمات ادا کرنے پر زبان کو گرم لوہے کی سلاخ سے چھیدنا، جسم کے حصوں کو کاٹنا، مسخ کرنا، ہاتھ، پیر اور ناک جسم سے علیحدہ کرنا، آنکھیں نکالنا اور عورتوں کے قاتل کو زندہ دفن کرنا شامل تھے۔ ان سزاؤں کی وجہ سے کسان اور عام آدمی مکمل طور پر اپنے لارڈ کے رحم و کرم پر تھا۔ سزاؤں کی سختی اس وجہ سے تھی کیونکہ محروم و مفلس کسان اپنی زندگی کے بقا کے لیے چوری بھی کرتا تھا، جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا تھا، غصے میں آ کر وہ توہین آمیز کلمات بھی زبان سے نکال دیتا تھا۔ اس کے ان دبے ہوئے جذبات اور غم و غصہ کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ اسے سخت سزا دی جائے کہ جس کے خوف سے وہ خاموش رہے اور دوسروں کو ان سزاؤں سے عبرت ہو۔ نائٹ۔ فیوڈل معاشرے میں 3 طبقے اہم ہوتے تھے: عبادت کرنے والے، لڑنے والے اور کام کرنے والے۔ ان میں اہم طبقہ تھا کہ جس کے پاس قوت و طاقت اور دولت تھی وہ جنگجوؤں کا تھا۔ جنگ زمین کی حفاظت کے لیے بھی لڑی جاتی تھی اور دوسروں کی زمین پر قبضے کے لیے بھی۔ اس لیے اس عہد میں جنگ ایک پیشہ بن گئی تھی، ایک ایسا باعزت اور باوقار پیشہ کہ جس کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا جاتا تھا۔ جنگ جویانہ مہارت معاشرے میں قابل احترام خصوصیت بن گئی تھی۔ ان حالات میں قرون وسطیٰ میں نائٹوں کے سلسلے وجود میں آئے۔ ان پر عربوں کی قائم کی ہوئی تحریک فتویٰ کا اثر تھا۔ نائٹوں کے مختلف سلسلے عزت و عظمت اور وقار کی نشانی بن گئے، اس لیے اس میں فیوڈل خاندان کے لڑکوں نے شمولیت اختیار کرنی شروع کر دی۔ اکثر خاندان کا بڑا لڑکا نائٹ بنتا تھا کیونکہ وہی اس قابل ہوتا تھا کہ جو اس کے اخراجات برداشت کر سکتا تھا۔ نائٹ کی تربیت 7 یا 8 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی تھی۔ اس عمر میں وہ دربار میں بطور پیج یعنی خدمتگار کے رہتا تھا۔ 12 سے 14 سال کی عمر میں وہ لارڈ کا اسکالر ہو جاتا تھا۔ اس مرحلے پر اس کو جنگ کی تربیت دی جاتی تھی۔ وہ مختلف قسم کے کھیلوں میں حصہ لیتا تھا۔ جب اس کی تربیت مکمل ہو جاتی تھی تو نائٹ کی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ نائٹ آف دی باتھ کو غسل دینے کے بعد سلسلے میں شامل کیا جاتا تھا۔ نائٹ آف دی سورڈ وہ ہوتے تھے جنہوں نے کسی جنگ میں فتح حاصل کی ہو۔ نائٹوں کا اپنا مخصوص لباس ہوتا تھا، اس میں سفید چوغا، سرخ جبہ اور کالا کوٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ تینوں علامتی طور پر کردار کی صفائی، خدا کے لیے خون بہانا اور موت کے لیے تیار رہنے کو ظاہر کرتے تھے۔ نائٹ کی رسم سے پہلے وہ رات بھر چرچ میں عبادت کرتا تھا، پھر اسے مقدس میز پر تلوار گلے میں ڈال کر لایا جاتا تھا۔ یہاں پادری تلوار اتار کر اسے واپس دے دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ لارڈ کے پاس جاتا جس سے اسے نائٹ ہوڈ لینی ہوتی تھی۔ اس موقع پر وہ اس سے درستگی سے یہ سوال کرتا تھا کہ تم کس مقصد کے لیے اس سلسلے میں آنا چاہتے ہو؟ اس کے جواب کے بعد اسے نائٹ کا لباس پہنایا جاتا تھا، اسلحہ دیا جاتا تھا اور پھر اس خوشی میں دعوت کا انتظار ہوتا تھا۔ جب نائٹ ہونا امتیاز ہو گیا تو اس کے محدود کرنے کی کوششیں ہوئیں تاکہ یہ امتیاز چند مخصوص لوگوں کے پاس رہے۔ اس لیے 13ویں صدی میں یہ اصول قائم ہوا کہ نائٹ وہی ہو سکتا ہے جس کا باپ بھی نائٹ ہو۔ اس طرح اس کو بھی مورثی بنا دیا گیا۔
1179 में قانون بنایا گیا کہ کسانوں کے لڑکے نائٹ نہیں ہو سکتے۔ ان قوانین سے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ امراء اور فیوڈل لارڈ کے طبقوں کے علاوہ دوسرے طبقوں کے لوگ بھی اپنی ذاتی صلاحیتوں اور خوبیوں کی وجہ سے نائٹوں کے سلسلے میں آ رہے تھے، اور شاید ان کی وجہ سے قدیمی و مورثی نائٹوں کو مقابلہ کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑا ہو۔ اس لیے انہوں نے مقابلہ سے بچنے کے لیے یہ اصول وضع کیا کہ یہ ایک ایسا امتیاز ہے جو صرف نائٹوں کے خاندان میں رہنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی آگے چل کر ظاہر ہو گئی کہ جب نائٹوں نے خود کو محدود کر لیا تو اس صورت میں اس ادارے میں زوال آنا شروع ہو گیا، اور جن روایات کی بنا پر اس ادارے نے شہرت حاصل کی تھی وہ روایت مسخ ہونا شروع ہو گئی۔ نائٹ کو اپنی زندگی اور اپنے عمل کو ایک اعلیٰ معیار پر قائم رکھنے کے لیے بہت سے عہد لینا پڑتے تھے، خصوصیت سے ایسی باتوں اور مشغلوں سے پرہیز کرنا پڑتا تھا کہ جن میں لذت، تفریح اور لطف ہو، جیسے اچھا کھانا، شراب، جنسی تعلقات، کھیل و لباس، آرام دہ بستر، رقص و موسیقی وغیرہ۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ زور عورتوں کی عزت پر تھا۔ ان کی حفاظت کے لیے یہ جان تک دے دیتے تھے۔ اگر کسی سے اس کے خلاف ورزی ہو جاتی تو اس کے نتیجے میں اس کی عزت اور وقار ختم ہو جاتا تھا۔ نائٹ ہوڈ کے سلسلوں میں شیولری کا ایک خاص تصور تھا جس کے تحت مظلوموں، وزیر دستوں کی حفاظت، دادرسی، ان کے حق کے لیے لڑنا اور اپنے مفادات کو پس پشت ڈالنا شامل تھا۔ ان کے لیے بہترین موت وہ تھی جو میدان جنگ میں ہو۔ نائٹوں کے سلسلوں کو صلیبی جنگوں کی وجہ سے بڑا عروج ملا، کیونکہ یہ جنگیں ان کے لیے مذہبی ہو گئیں اور ان میں لڑنا باعث ثواب ہو گیا۔ مگر اس کے علاوہ بھی یہ ہمیشہ جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے۔ جنگ کے لیے ان کے اصول و ضوابط تھے، مثلاً لینٹ کے موسم میں کہ جو ایسٹر سے پہلے ہوتا تھا یا جب فصلیں تیار ہوتی تھیں، 15 اگست سے 15 نومبر تک، چھٹیوں کے دنوں میں ہر ہفتے میں کچھ دن یعنی بدھ کی رات سے پیر کی صبح تک یہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ جب یہ عارضی صلح کرتے تو یہ 80 دن کی ہوتی تھی۔ اگر نائٹ جنگ میں قید ہو جاتا تو اسے تاوان دینا پڑتا تھا۔ یہاں بھی طبقاتی فرق کو قائم رکھا گیا تھا۔ غریب سپاہیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے تھے کہ تاوان کی رقم ادا کر سکیں۔ امراء اور نائٹوں سے تاوان لیا جاتا تھا۔ ایک نائٹ کو اس وعدے پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ تاوان کی رقم لے کر آئے گا۔ اکثر وہ یہ وعدہ پورا کرتا تھا کہ قید کے دوران تاوان کی ادائیگی تک وہ میزبان کی فیاضی سے لطف اٹھاتا تھا، اس کے ساتھ شکار کھیلتا تھا، دعوتیں اڑاتا تھا، مگر فرار ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ جب جنگ نہیں ہوتی تو یہ ٹورنامنٹ میں حصہ لیا کرتے تھے جہاں دو نائٹوں کے درمیان تلوار بازی اور نیزہ زنی کے مقابلے ہوتے تھے۔ نائٹ کی فوجی طاقت کا اس وقت زوال شروع ہوا جب بارود کا استعمال شروع ہوا۔ چونکہ بندوق اور توپ دور سے نشانہ بناتی تھیں، اس لیے اب جنگ عزت و وقار کا ذریعہ نہیں رہی تھی۔ اس ایجاد نے اس کی ذاتی بہادری و شجاعت پر گہری ضرب لگائی، کیونکہ وہ گھوڑے پر سوار دشمن سے مقابلہ کرنے کو بہادری سمجھتا تھا۔ بارود کی ایجاد سے بادشاہ کی طاقت کو بھی بڑھایا، کیونکہ اس کے بعد فیوڈل لارڈز کے قلعے حویلیاں اس کی توپوں کی زد میں تھیں کہ جن سے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے فیوڈل لارڈز کی خود مختاری کی جگہ مطلق العنان اور طاقتور حکمرانوں کا سلسلہ شروع ہوا، جنہوں نے انہیں زیر کر کے اپنے ماتحت کر لیا اور مرکزی حکومت کو طاقتور بنا لیا۔